بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، ظاہر کرتے ہو اور بہت سا چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں کھیلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اور یہود نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ جانی جیسے چاہیے تھی اور اس کی معرفت سے محروم رہے، اور اپنے بندوں پر اس کو جو رحمت و کرم ہے اس کو نہ جانا۔ شان نزول: یہود کی ایک جماعت اپنے بڑے عالم پیشوا مالک ابن سیف کو لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو موٹا عالم مبعوث ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ توریت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کس نے اتاری وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تو وہ لاجواب ہوا اور یہود اس سے برہم ہوئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو ہبر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ جب وہ بولے اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، ظاہر کرتے ہو ان میں سے بعض کو جس کا اظہار اپنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہو، اور بہت سا چھپا لیتے ہو جو تمہاری خواہش کے خلاف کرتے ہیں، جیسے کہ توریت کے وہ مضامین جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت مذکور ہے اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور قرآن کریم سے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ اللہ تعالیٰ کہو یعنی جب وہ اس کا جواب نہ دے سکیں کہ وہ کتاب کس نے اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے، پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں کھیلتا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قائم کر دی اور انداز و نصیحت نہایت کو پہنچا دی اور ان کے لیے جائے عذر نہ چھوڑے، اس پر بھی وہ باز نہ آئے تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیجئے۔ یہ کفار کے حق میں وعید و تحدید ہے۔ یہ خطاب یہود کو ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور بغض و عناد کی بنا پر ایسی حقیقت کا انکار کر دیا جسے وہ خود بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ اس اعتراض کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے جواب دیے۔ ایک یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت ہی نہیں، کیونکہ نہ تو خود اللہ تعالیٰ لوگوں سے کلام کرتے ہیں اور نہ ہی اس کام کے لیے کوئی فرشتہ بھیجتے ہیں۔ اس کی ممکنہ صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام فرشتوں کے ذریعے صرف اپنے نبی پر نازل فرمائیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور ان کے ماں باپ بھی موجود تھے،
تو ان پر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری تھی تو پھر تم اسے سنبھال کر کیوں رکھتے ہو؟ اور اس کتاب میں موجود ہدایت کی جو باتیں اور علم کی روشنی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسی باتیں بتا سکتا ہے؟ جو ہدایت کی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں انہیں تم نہ جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد، پھر ایسی کتاب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اتار سکتا تھا؟ تمہارا اس کتاب کا کچھ حصہ لوگوں کو بتانا اور اپنی خواہشات کے مطابق کچھ حصہ لوگوں سے چھپانا، یہ سب کچھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے اور تمہارے لیے حجت ہے، ورنہ اگر یہ کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم و معارف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ملے ہیں، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر رسولوں پر بالعموم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص نزول وحی کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور وہ آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور وہ صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔